اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل عجل فرجہم. ہماری گفتگو چل رہی تھی عناصر مشترکہ کے بارے میں کہ ان تینوں مقامات پر فقیہ کس طریقے سے استنباط اور استخراج کرتا ہے اور احکام شرعی کو حاصل کرتا ہے. تو بہت ساری اس میں گفتگو ہوئی اور بتایا آخر میں کہ ان تمام تنوع کے باوجود اور مقابل میں یا ان تمام اختلاف مواقف کے باوجود جو اختلاف مواقف ثلاثہ ہیں یہ ان سب کے باوجود یعنی ان میں عناصر مشترکہ بھی پایا جاتا ہے جس کو فقیہ استعمال یا استخدام جس کا کرتا ہے فقیہ اور اس کے ذریعے سے استنباط حکم شرعی کرتا ہے. مثلا مثال دی تھی کہ جیسے فقیہ کا رجوع کرنا عرف عام کی طرف کس چیز میں اس کلام کو سمجھنے میں جو معصوم علیہ السلام سے صادر ہوا ہے جو معصوم علیہ السلام سے کلام صادر ہوا ہے. کیسے سمجھا؟ مثلا فقیہ عنصر مشترک کیا ہے؟ من تلک العناصر المشترکہ ان عناصر مشترکہ میں سے جن کا یعنی استعمال فقیہ نے کیا ہے داخل کیا ہے جس نے عملی استنباط میں ان تینوں مواقف میں. اس میں سے ایک ہے عنصر مشترک مثلا رجوع الی العرف العام فی فہم الکلام الصادر عن المعصوم علیہ السلام یعنی عرف عام کی طرف پلٹنا کس چیز کے لیے؟ اس کلام کو سمجھنے کے لیے کہ جو امام علیہ السلام سے صادر ہوا ہے. یعنی یہ کہ عرف عام اس کلام سے کیا سمجھتی ہے عرف عام سے کس طرح سمجھتی ہے اس عرف عام. صحیح؟ تو یہ عنصر کیا ہے؟ عنصر مشترک ہے کیونکہ یہ کسی ایک مقام پہ نہیں صرف جو ایسا کرتا یا ایک بحث میں نہیں فقیہ جو ہے رجوع کرتا اسے سمجھنے کے لیے بلکہ جہاں بھی اس کی ضرورت پڑ جائے گی جس باب میں ضرورت پڑے گی فقیہ وہیں پر اسے استعمال کرے گا. وَهُوَ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِحُجَّةِ الظُّهُورِ الْعُرْفِي اور اسے کیا کہا جاتا ہے کیا تعبیر کیا جاتا ہے اس چیز کو یعنی عرف عام کی طرف فقیہ پلٹا فقیہ نے عرف عام کی طرف رجوع کیا سمجھنے کے لیے معنی کو تو اسے کیا کہا جاتا ہے حجت ظہور عرفی. فحجت الظہور اذن عنصر مشترک فی عمل الاستنباط الثلاث. بس حجت ظہور یہ خود جو ہے وہ عنصر مشترک ہے عملیات استنباط ثلاث میں. تین استنباط ہوئے نا علیہ صاحب یاد ہیں وہ تینوں استنباط کیے تھے استخراج حکم شرعی کیا تھا باب صوم اور باب صلاۃ اور باب خمس میں. تو جو استنباط کیے تھے تو ان میں عنصر مشترک تھا. پہلا ایک کیا عنصر مشترک تھا کہ فقیہ کا رجوع کرنا عرف عام کی طرف کس چیز کے لیے عرف عام کی طرف رجوع تاکہ معنی کو سمجھ سکے کہ عرف عام اس لفظ سے کیا معنی مراد لیتے ہیں. صحیح. دوسری بات یہ کہ حجت ظہور یعنی عرف عام جو ہے ان میں جو چیز ظاہر ہوتی ہے یا جس چیز کو عرف جو ہے وہ ظاہر مانتی ہے اس میں حجت ہے. صحیح. وَكَذَلِكَ يُوجَدُ عُنصُرٌ مُشْتَرَک اور اسی طریقے سے عنصر مشترک اور ایک اور پایا جاتا ہے وہ کیا ہے وَهُوَ حُجِّيَّةُ خَبَرِ الثِّقَةِ. پہلا عنصر مشترک کیا ہے یعنی فقیہ کا رجوع کرنا کہاں عرف عام کی طرف معنی کو سمجھنے کے لیے یعنی حجت ظہور گویا عنصر مشترک ہوا. کیا ہوا؟ حجت ظہور عنصر مشترک. دوسرا عنصر مشترک کیا ہے حجیت خبر ثقہ. کتنے اس میں عنصر مشترک ہوئے؟ دو. پہلا حجت حجت الظہور ٹھیک. دوسرا حجت خبر ثقہ یہ کہہ لیجیے ٹھیک ہے. دو عنصر اس میں پائے گئے یعنی خبر ثقہ کیا ہے؟ حجت. یہ عنصر خاص ہے عنصر عام ہے
یہ عنصر مشترک ہے یا عنصر خاص ہے لیزر؟ عنصر مشترک یعنی حجت خبر ثقہ. احسنت، عنصر مشترک ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک جگہ تو ایسا ہوتا نہیں کہ ایک باب میں ایسا ہے، بلکہ جس باب میں بھی ایسا ضرورت پڑے گی تو وہیں پر جو ہے خبر ثقہ حجت ہوگی. یا مثلا حجت ظہور جس باب میں بھی ہوگا وہیں پر جو ہے وہ حجت ہوگا. ٹھیک ہے. احسن. وہکذا، اور اس طریقے سے نستنتج ان عملیات الاستنباط تشتمل علی عناصر مشترکہ، اور اس طریقے سے ہم استنتاج کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں. اس طریقے سے ہم کیا نستنتج نتیجہ نکالتے ہیں کیا؟ ان عملیات الاستنباط تشتمل، عملیہ استنباط کیا ہے؟ مشتمل ہوتا ہے علی عناصر مشترکہ، عناصر مشترکہ پر. کیسے؟ جیسے تشتمل والا عناصر خاصہ، کہ ہم اس طریقے سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ جس طریقے سے عملیہ استنباط عناصر خاصہ پر مشتمل ہوتا ہے، اسی طریقے سے عناصر مشترکہ پر بھی مشتمل ہوتا ہے. یعنی عملیہ استنباط میں عناصر خاصہ کے ساتھ ساتھ عناصر عامہ بھی پائے جاتے ہیں. عناصر خاصہ کی مثال مجھے یاد ہے، شاید آپ ان دروس میں نہیں تھے لیکن ہے کچھ یاد مثال کوئی؟ عناصر خاصہ جہاں عنصر خاص ہو، جہاں مثلا لغت، کلمہ مثلا سعید، صحیح لغت سمجھا ہے. تو یہ لغوی مسائل، جو مسئلہ ہے کلمہ سعید والا مسئلہ، یہ ہر جگہ تو نہیں مثلا کہ ہر باب میں ضرورت پڑی تھی، نہیں. وہاں جو ہے تیمم کے باب میں ضرورت پڑی، بات ختم ہو گئی. صحیح. کلمۃ سعیدن طیبہ. تو یہ ہوگا. تو جس طرح عنصر خاص کی ضرورت ہوتی ہے استنباط حکم شرعی میں، اسی طریقے سے عنصر مشترکہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ٹاپک کہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جب فقیہ نے استدلال یا استنباط کیا ان مقامات پر، تو پلٹا کدھر؟ عرف عام کی طرف. کس لیے رجوع کیا عرف عام کی طرف؟ تاکہ وہ معنی کو، لفظ کے معنی کو سمجھ لے کہ ہاں عرف عام اس میں لفظ سے کیا معنی مراد لیتے ہیں مثلا. صحیح. تاکہ وہ کلام معصوم کو سمجھ سکے. صحیح. اور گویا یہاں پر جو ہے حجت ظہور جو ہے وہ کیا ہوا؟ عنصر مشترک ہوا. حجت ظہور کیا ہوا یہاں پر اس استدلال میں؟ عنصر مشترک. اور ایک دوسرا اور عنصر مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ حجت خبر ثقہ. تو یہاں پر دو عنصر مشترک ہوئے، ایک حجت ظہور اور دوسرا حجت خبر ثقہ. یہ دو عنصر مشترک یہاں پر فقیہ نے یہاں پر ان کا استعمال کیا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کسی بھی مسئلہ شرعی یا حکم شرعی کے استنباط و استخراج کے لیے فقیہ کو عنصر مشترک کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے عنصر خاص کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی جس طریقے سے فقیہ عنصر خاص کو استعمال کرتا ہے یا استنباط حکم شرعی کے لیے، اسی طریقے سے عنصر مشترک کو بھی استعمال کرتا ہے. یعنی حکم شرعی کو کے استنباط کے لیے عنصر مشترک کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور عنصر خاص کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ عنصر خاص کیا ہے؟ عناصر خاصہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ عناصر ہیں کہ جو بدلتے رہتے ہیں، ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے میں بدلتے رہتے ہیں. یعنی ایک نہیں رہتے وہ، بلکہ اس مسئلے میں عنصر خاص ہی ہے تو دوسرے مسئلے میں عنصر خاص کچھ اور ہو جائے گا. یعنی وہ ایک ہی نہیں رہتا کہ بس ایک ہی سب میں چلے گا عنصر مشترک کی طرح، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بدلتے رہتے ہیں. اس مسئلے کے لیے یہاں پر استنباط حکم شرعی کے لیے عنصر خاص یہ ہے، تو دوسرے مسئلے میں مثلا فتیمم سعید طیبہ میں عنصر خاص کیا ہے؟ کلمہ سعید ہے، یعنی لغت ہے. صحیح ہے. اور یہاں پر اس روایت میں اس میں کیا ہے؟ جب استنباط کیا حرمت ارتماس کا صائم کے لیے، تو یہاں پر عنصر خاص کیا ہے؟ روایت یعقوب بن شعیب وغیرہ. ٹھیک. کیوں یہ سمجھ میں واضح ہو گیا؟ لأنها، اس لیے کہ روایت لم تدخل فی عملیت الاستنباط الاخراج، لیکن روایت ہر جگہ سے استنباط نہیں ہوگا، صرف اس میں استنباط ہے حرمت ارتماس کے لیے، روزہ دار کے لیے صرف. بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصہ اخرى، بلکہ دوسرے مقامات پر دوسرے عناصر خاصہ ہوں گے. یعنی دوسرے مقامات پر جہاں ضرورت ہوگی عنصر خاص کی، تو جیسا موقع ہوگا، جیسا محل ہوگا، جیسی مناسبت ہوگی، تو اسی اعتبار سے عنصر خاص آئے گا. کا روایت علی بن معیار و روایت زرارہ، جیسے کہ علی بن معیار کی روایت ہے وہاں پر عنصر خاص ہے.
یا روایت زرارہ ہے قہقہ کے مسئلے میں، وہاں پر وہ اس کے لیے عنصر خاص ہے. تو یعنی جیسا جب ضرورت ہوگی ایسے ہی پھر روایت آئے گی یا وہ روایت جو ہے عنصر خاص بنے گی. ٹھیک ہے. تو گویا عنصر خاص کیا، عنصر خاصہ میں کیا ہوتا ہے؟ عناصر خاصہ میں لیجیے صاحب، عناصر خاصہ میں کیا کسے کہتے ہیں؟ عنصر خاص یا عناصر خاصہ کہ جو بدلتے رہتے ہیں، ایک نہیں رہتے، بلکہ جیسی ضرورت ہوگی اسی اعتبار سے عنصر خاص آ جائے گا اور فقیر جو ہے اس کو استعمال کرے گا استنباط حکم شرعی میں. جیسے کہ مثال دی کہ یہاں پر جو ہے اس روایت اس میں کیا تھا؟ حرمت التماس میں روایت یعقوب بن شعیب، اور مثلا خمس والی روایت میں علی بن معزیار کی روایت، خمس والے مسئلے میں علی بن معزیار کی روایت، اور کیا قہقہ سے جو ہے وہ نماز نہیں، دوسرا وہ کیا باپ میں ملا. اور مسئلہ قہقہ میں مثلا روایت کس کی؟ زرارہ کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. یعنی جیسا موقع ہوا اسی طریقے سے اسی روایت سے استدلال اور استنباط حکم شرعی کیا گیا ہے. یہ ہے عنصر خاص. جبکہ عنصر مشترک اس کا مختلف ہوتا ہے، اس سے الگ ہوتا ہے، یعنی وہ عنصر جو مختلف جگہوں پر جو ہے وہ کام آتا ہے اور فقیر اس کو استعمال کرتا ہے. تو آج ہم نے یہی چیزیں پڑھی ہیں اور بیان کی ہیں اور سمجھا ہے کہ عنصر مشترک اور عنصر خاص، اس کو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا، لہٰذا آپ اس کو یاد کیجئے انشاءاللہ اور اس کو مزید سمجھنے کی اور کوشش کیجئے اور اپنے دماغ میں اس کو بٹھلائیے. یعنی عنصر مشترک اور عنصر خاص، کہاں عنصر مشترک ہے، کہاں کون سا اس میں عنصر مشترک ہے یا کون سا خاص ہے، وہ سب باتیں آپ کو بتا دی گئی. آج یہیں پر انشاءاللہ اپنے درس کو روکتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. کل ہم شروع کریں گے انشاءاللہ عناصر مشترکہ کے بارے میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.